بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آفتاب پھامپڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامپڑا ٹی وی۔ آج میں تھوڑا 1947 سے لے کے آن ورڈ جو پولیٹیشنز کا رول رہا ہے، میں اس رول کے حوالے سے بات کروں گا۔ 1947 میں یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو پرانی اسمبلی تھی وہی اسمبلی نے یہاں پر آ کر کام شروع کر دیا۔ یعنی وہ اسمبلی تھی، وہ متحدہ ہندوستان کی اسمبلی تھی جس میں کچھ ایم این ایز اور علاقوں سے بھی منتخب ہو کے پاکستان میں آئے تھے، وہ علاقے جو پاکستان میں شامل نہیں تھے۔ اس لیے چاہیے یہ تھا کہ نیا مینڈیٹ لیا جاتا عوام سے، وہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی اور دوبارہ ان علاقوں پہ مشتمل جہاں پہ پاکستان مارز وجود میں آیا، ان علاقوں میں دوبارہ الیکشن کرا کے دوبارہ قانون ساز اسمبلی بنائی جاتی جو ملک میں آئین کو بناتی کہ ملک نے کس طریقے سے چلنا ہے اور اس کو کس طرح چلایا جائے گا، وہ آئین میں تمام چیزیں درج کی جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا شاید اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان چونکہ اس پاکستان سے الیکٹڈ نہیں تھے، وہ روہتک حصار سے الیکٹڈ ممبر تھے قومی اسمبلی کے، سو انہوں نے دوبارہ انتخابات کرانے کو شاید رسک سمجھا کہ شاید وہ یہاں سے کسی حلقے سے الیکٹ نہ ہو پائیں۔ بہرحال انہوں نے پاکستان میں انتخابات نہ کروائے، جس کی بنا پر پاکستان میں آئین جو ہے وہ بھی نہ بن سکا۔ اور ہمارے ان سیاستدانوں کا جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں، اس میں جو خرابی نظام میں آئی، اس کی ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ تھی کہ فریش انتخابات نہ کرائے گئے۔ عوام سے اگر فریش مینڈیٹ لے لیا جاتا تو شاید مشکل پیش نہ آتی۔ اور دوسرے نمبر پر جو بھی پولیٹیشین پرائم منسٹر بنتے، چیف منسٹر بنتے یا اور سیاسی عہدوں پہ فائز ہوتے، وہ کوشش کرتے کہ بیوروکریسی سے مدد حاصل کی جائے دوسرے لوگوں کو دبانے کے لیے اور اپنے کام نکلوانے کے لیے۔ اب یہ ایک انہوں نے اپنی کمزوری ظاہر کی بیوروکریسی کے آگے، اور پھر وہ دیکھتے تھے دوسرے، کیونکہ پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا گورنمنٹس کرنے کا، حکومتوں کو چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، دوسرے ملکوں سے تعلقات بنانے کا اور ترجیحات کے طے کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، اس لیے وہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے تھے اور جیسے ان سے دوستیاں بنانی ہیں، ان کے پیچھے ان کی کوئی اور ترجیحات ہو سکتی ہیں۔ اور پھر جو ملک کے انتظامی معاملات تھے ان میں بھی بد انتظامی تھی، یعنی جا بجا ہر محکمے میں بیوروکریسی کی مداخلت ہے یا اور لوگوں کی مداخلت ہے۔ اب یہ کمزوریاں تھیں جنہوں نے جو پاکستان کا نظام حکومت تھا یا پاکستان کی حکومت تھی اس کو مذاق بنا دیا۔ یعنی ہر مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے بعد نیا پرائم منسٹر آ جاتا، ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ اب جو پرائم منسٹر آتا تھا وہ کیسے اپنی ترجیحات کو امپلیمنٹ کر سکتا تھا، اس کا منشور کیا تھا، اس کی پارٹی میں پوزیشن کیا تھی۔ یعنی یہ ایک وزرائے اعظم کا
ایک جمعہ بازار لگ گیا، اور جس کی بنا پہ پاکستان میں کوئی مستحکم حکومت نہ آ سکی اور پاکستان کو صحیح پٹڑی پہ، معاشی اور سیاسی پٹڑی پہ نہ چڑھا سکی، اور اس کا نتیجہ ایوب خان کے مارشل لا کی شکل میں آیا۔ بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نہرو نے کہا تھا کہ میں نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنے پاکستان کے پرائم منسٹر بدلے ہیں، یعنی ہماری حکومت بالکل مکمل طور پہ وہ کیا اسے کہنا چاہیے کہ فیل ہو گئی۔ اب پاکستان جو کوئی 1947 کا آرڈر تھا، جو کوئی برطانیہ سے ملا تھا، اس آرڈر کے تحت حکومتیں چلتی رہیں اور حکومتیں ٹوٹتی رہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مختلف دور شروع ہوا ایوب خان کا، جس میں استحکام آیا، جس میں 5 سالہ منصوبوں کی ابتدا کی گئی، جس میں ملک کی ترجیحات طے کی گئیں اور ملک کو ایک پٹڑی پہ چڑھا دیا گیا تاکہ ملک ترقی کی منازل طے کرے، اور پاکستان دنیا میں ایک مثال بن گیا ترقی کے حوالے سے۔ ایوب خان کے دور میں بہت بڑے بڑے ڈیم جو ہیں وہ تعمیر ہوئے، بجلی کے بحران پہ قابو پایا گیا، ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی گئی، اور اس طرح کے اور بہت سارے منصوبے بنائے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کا آنا ہمارے سیاستدانوں کی فیلور تھی۔ اگر سیاستدان ڈیلیور کر پاتے تو پھر ایوب خان کے آنے کے چانسز نہیں تھے۔ اس دور کے بعد پھر پاکستان میں دوبارہ ایک ایوب خان کے خلاف تحریک چلی۔ اس تحریک کی ابتدا اس وقت ہوئی جب ایوب خان کے 5 سالہ دور اقتدار کے بعد عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ وہ جمہوریت بنیادی ڈیموکریسی کی جمہوریت تھی۔ وہ جمہوریت ایسی تھی جس میں کونسلر منتخب کیے جاتے تھے، جن کو بی ڈی ممبر کہتے تھے، بیسک ڈیموکریسی کے ممبر، ان کو چنا جاتا تھا اور وہ آگے پریزیڈنٹ کو چنتے تھے۔ ایوب خان کے مقابلے پہ قائد اعظم کی بہن جناب فاطمہ جناح مقابلے کے لیے آئیں اور تمام سیاسی پارٹیوں نے ان کا ساتھ دیا، سوائے چند ایک وہ لوگ جو وقت سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ایوب خان کا ساتھ دیا۔ اسی الیکشن میں دھاندلی کی گئی، دھونس اور دھاندلی سے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا گیا اور ایک جعلی طریقے سے ایوب خان کو جتایا گیا، جہاں پہ آ کے ایوب خان کی کمزوری شروع ہوئی اور ایوب خان کی گورنمنٹ ایک کمزور حکومت کے طور پر سامنے آئی، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو جو بڑے زیرک پولیٹیشین تھے، ینگ تھے، انہوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ میں تحریک پہ بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں یہ تمام معاملات کو سمیٹتا ہوا آگے آ رہا ہوں۔ اور ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک کے نتیجے میں ایوب خان کو جانا پڑا۔ اب ایوب خان کو چاہیے تھا کہ وہ اقتدار آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے عنان اقتدار اس وقت کے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کرتے۔
یہ پاکستان کو دو لخت کرنے کی ابتدا تھی۔ جو پہلے آئین بنایا گیا تھا، ایوب خان کا آئین تھا، اس میں پیرٹی کو بنیاد بنایا گیا، یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان جو ہیں ان کی سیٹیں برابر کر دیں، اور قومی اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ بنگال سے ہوگا اور صدر ادھر سے ہوگا۔ یہ ایک زیادتی تھی، یہ بھی ایک ابتدا تھی۔ جب ان کی آبادی زیادہ تھی تو ان کو سیٹیں زیادہ ملنی چاہیے تھیں، پیرٹی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس وقت کا آئین ایسا بنایا گیا جس میں ان کو اور مغربی پاکستان کو برابر کیا گیا۔ ایک پاکستان کے دو حصے اسی وقت بنا دیے گئے جب ہم نے آئین میں اس کو مغربی پاکستان کہا اور اس کو مشرقی پاکستان کہا۔ پاکستان تو ایک تھا، دو پاکستان نہیں تھے، لیکن ہمارے اس وقت کے جرنیل نے اور کچھ سیاستدانوں نے مل کے اس کو مشرقی پاکستان بنایا اور اس کو مغربی پاکستان بنایا۔ اور ایوب خان نے یہ زیادتی کی کہ جو عنان اقتدار تھی وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دینی چاہیے تھی، لیکن یہ ان کا باعث ہے کہ انہوں نے عنان اقتدار یحییٰ خان کو دے دی۔ یحییٰ خان نے ون مین ون ووٹ کے اصول پر پاکستان میں انتخابات کروائے، زبردست الیکشن کمپین چلی جس میں اکثریت جو سیٹوں کی تھی وہ بنگالیوں کے حصے میں آئی، اور مغربی پاکستان میں وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کو لیڈ کر رہے تھے، وہ جیتے، اور مغربی پاکستان میں زیادہ سیٹیں اس حصے میں اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں آئیں۔ لیکن اور پولیٹیشنز جو ہیں ان کی پارٹیاں جو تھیں جیسے ولی خان ہیں یا جمعیت علماء پاکستان ہے یا اور پارٹیاں تھیں، ان کے حصے میں بھی چند سیٹیں آئیں۔ اب پھر غلطی کی گئی۔ یحییٰ خان کو یہ چاہیے تھا کہ اقتدار عوامی لیگ کے حوالے کرتے، شیخ مجیب الرحمان کے حوالے کرتے۔ انہوں نے جمہوری اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اقتدار حوالے کرنے میں لیت و لال کی۔ اس میں کسی کی بھی مداخلت رہی، قطع نظر اس بات سے چونکہ عنان اقتدار جو تھی وہ یحییٰ خان کے پاس تھی، تو یہ یحییٰ خان کو چاہیے تھا کہ وہ جمہوری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جو اقتدار تھا وہ عوامی لیگ کے حوالے کرتے، لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، جس کی بنا پر وہاں احساس محرومی جو پہلے ہی تھا وہ اور زیادہ بڑھا اور ایک زبردست تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک میں ہندوستان نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ جب تحریکیں چلتی ہیں تو پھر وہ مختلف ممالک سے سپورٹ بھی ملتی ہے ان کو، جو دشمن ممالک ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر وہاں سے بھی سپورٹ حاصل کی، اور جس کے نتیجے میں بہرحال وہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا۔ اور یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر فوری طور پہ انہوں نے تمام جماعتوں سے مل کے متحدہ آئین بنایا، اور اس 1973 میں، اور پھر اس کے تحت پاکستان کے اندر پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ ایک سادہ سی، یہ میرا اس کا ایک پہلا حصہ ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، اور میں جو اس کی نیکسٹ جو میری ہے ایپیسوڈ کہہ لیں اس کو، وہ اس کے بعد آئے گی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔